السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج جو ہے وہ جمعرات ہے 11 فروری 2021۔ ایک سوال جو ہے وہ کئی جگہ سے آیا ہوا تھا۔ ایک تو اس میں 11ویں کے بارے میں سوال تھا، تیجا، فاتحہ، چہلم اور 40واں، ان کے بارے میں سوال تھا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پر ایک تفصیلی بات کر لی جائے، عقلی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی، دونوں لحاظ سے بات کر لیں تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صرف ایک ہی سوال کا جواب دیا جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات میں تمام مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک بات طے کر لیں کہ جب نیکی کا کوئی کام کریں گے تو اپنی عقل سے نیکی کا کام نہ کریں۔ نیکی وہی نیکی کہلاتی ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہو، رسول اکرم نے فرمایا ہو یا کیا ہو، اور صحابہ کی زندگی میں اس کا معمول رہا ہو، اسی کا نام نیکی ہے۔ ہم کو یہ کام، جب آپ کسی سے تیجا کے بارے میں، فاتحہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر وہ جواب میں یہ بات کہے کہ اچھا اگر کر لیا تو اس میں نقصان کیا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسرا جواب اگر وہ یہ دے کہ اچھا ہم نے تیجا کر لیا، کہیں منع ہے کیا؟ اچھا کہیں منع ہے کہ پاخانہ نہ کھاؤ، یہ بھی تو نہیں منع ہے۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو منع ہوگا وہی کام نہیں کریں گے؟ نیکی کرنے میں یہ اصول بنا لیں، جو حکم ہوگا وہ کریں گے، اسی کا نام نیکی ہے، بقیہ کوئی چیز نیکی نہیں کہلاتی ہے۔ یہ زندگی میں اگر آپ نے نہیں فکس کیا تو یقینی بات ہے کہ پھر جتنی خرافات، شرک اور بدعت ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ رہیں گی۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں کہ تیجا، 40واں، چہلم کرنے والا کبھی بھی توبہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس نے نیکی سمجھ کر یہ کام کیا ہے۔ اور جو آدمی نیکی سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے تو زندگی میں کبھی بھی جو ہے اسے توبہ نہیں کرتا ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ کر کے توبہ کیوں کروں گا اللہ سے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو؟ کیوں میں کہوں گا؟ میں نے یہ سمجھ کر پڑھا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، میں کیوں توبہ کروں گا؟ ایسے ہی چہلم کرنے والا، تیجا کرنے والا، 40واں کرنے والا، برسی کرنے والا، 11ویں کرنے والا کیوں توبہ کرے گا؟ اس نے تو یہ سمجھ کر کیا ہے کہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے۔ تو اپنی زندگی میں یہ بات طے کر لیں کہ چھوٹا سا اپنی عقل دوڑائیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی بریلینٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنی بار سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ، کسی مولوی سے پوچھ لیں کہ خدیجہ کا 40واں کیسے ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال حضور کے زمانے میں ہوا، ان کا تیجا کیسے ہوا ہے، 40واں کیسے ہوا ہے، برسی کیسے ہوئی ہے؟ وہ تو بہت اچھے انداز میں کیے ہوں گے اگر یہ چیزیں ہوں گی تو۔ سب سے پہلی چیز یہ زندگی میں طے کریں۔ نمبر 2، اتفاق ایسا ہے، بلکہ حسن اتفاق ہے کہ یہ 40واں، برسی، تیجا، چہلم، یہ کوئی بھی عربی لفظ نہیں ہے، کوئی بھی عربی لفظ نہیں۔ اچھا عربی لفظ تو بہت سے نہیں ہیں، لیکن اس کی عربی بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کسی مولوی سے پوچھ لیجئے کہ آپ جو ہے نا وہ چہلم کی عربی بتا دیجئے، کہاں سے لائے گا؟ رسول عربی ہیں، ان کی زبان عربی ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو کیے ہوتے تو عربی لفظ موجود ہوتا۔ یہ آپ کو لاجک پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سے بھی اگر بدھی اللہ نے دیا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور خدا کا خوف کھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے کہ حوض کوثر پہ انہی لوگوں کو واپس کیا جائے گا جو وضو کرتے ہوں گے، دیکھنے بھی امت محمدی ہوں گے، لیکن حضور فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعد دینی، کہ لوگوں میرے یہاں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ تم نے میرے چلے آنے کے بعد میرے دین کو تبدیل کیا۔ یہ دین کو تبدیل کرنے کی بات ہے کہ عقل میں نہ آنے والی چیز کہ جو لفظ عربی نہیں ہے۔ تیجا تو سنسکرت لفظ ہے، برسی جو ہے وہ ہندی لفظ ہے، چہلم جو ہے وہ فارسی لفظ ہے، 40واں جو ہے وہ فارسی لفظ، کوئی عربی لفظ نہیں ہے، اور اس کی عربی بھی نہیں بتا سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم عید کو عید کہتے ہیں، حالانکہ عید بھی عربی لفظ نہیں ہے، لیکن اس کی عربی موجود ہے، عید الفطر۔ ہم بقرعید کہتے ہیں اردو والے، بقرعید کی عربی بھی موجود ہے، عید الاضحیٰ، لیکن یہ ان لفظوں کی تو عربی ہی نہیں موجود ہے۔ جیسے کنڈا آپ کرتے ہیں، کنڈا کی بھی کوئی عربی موجود نہیں ہے۔ آپ 11ویں کرتے ہیں، 11ویں کی کوئی عربی موجود نہیں ہے۔ جائیے جو آپ لغت کی کتاب اٹھا لیجیے، جو بڑی سے بڑی کتاب ہے کہ آپ 11ویں کو، کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، کوئی، کیونکہ کنڈا رسول عربی نے بتایا ہوتا تو عربی ہوتی۔ یہ دوسری بات کرنا چاہتے تھے۔ تیسری بات عقلی لحاظ سے کہ ایک آدمی کے گھر میں انتقال ہوا ہے، آج تیسرا دن ہے، آپ بتائیے
کہ یہ کھانے کے لیے دیگ چڑھانا، کھانا کھلانا یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے یا غمی کے موقع پہ کھانا کھلایا جاتا ہے؟ اس میں بھی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اگر عقل دی ہے، عقل میں اگر جو کچھ دوسرا نہیں بھرا ہوا ہے، عقل ہی ہے، تو اس میں تھوڑا سا غور کریں کہ آخر یہ کون سا خوشی کا مقام ہے کہ گھروں پر دیکھ چلے، لوگ نئے کپڑے پہن کر کے آویں اور تمہارے یہاں ڈکار لے کر کے ٹھونستے ہوئے چلے جائیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کا کھانا ہے تو ایصال ثواب کے کھانے کے لیے تمہارے چاچا جو کروڑ پتی ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور خالو جو ہے ارب پتی وہ بھی آ رہے ہیں۔ ایصال ثواب کا کھانا فقیروں کا، یہ فقیر ہے کیا؟ گاڑیوں سے آ رہے ہیں، اچھے اچھے خاصے زکات دیتے ہیں اور تمہارے یہاں آ کر کے ایصال ثواب کا کھانا کھاتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے عقل میں کہ ایصال ثواب کا بھی کھانا ہے تو امیر کیوں کھا رہے ہیں، گھر کے لوگ کیوں کھا رہے ہیں؟ خود ہی کھاؤ، خود ہی بناؤ، خود ہی کھا لو اور کہہ دو ثواب پہنچ گیا۔ اچھا، دوسری چیز، اس کے لیے وقت کیوں متعین کیا گیا ہے؟ ہم کو ہمارے باپ کا انتقال ہوا ہے، ان کو ہماری دعاؤں کی اور ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ایک آدمی ڈوب رہا ہو اور اس کو ڈوبتے ہوئے آپ ندی میں دیکھیں اور آپ بولیں میں تیسرے دن بریانی لے کر کے آؤں گا، ابھی تو میں نہیں، کیونکہ ہمارا ٹائم ابھی نہیں، ہم نے 3 دن کے بعد طے کیا ہے، اس کو ابھی ضرورت ہے بھائی، جس کا انتقال ہوا ہے اس کو فوری ضرورت ہے کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اس کو ایصال ثواب پہنچ۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم تیسرے دن آئیں گے، پھر کہتے ہیں ہم برسی میں آئیں گے، پھر کہتے ہیں ہم 40 دن کے بعد آئیں گے۔ تھوڑا سا اس میں بھی اپنی عقل کا استعمال کریں کہ آدمی کی ضرورت کب ہے، تو اس کے لیے وقت جو متعین کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اب بعض لوگ بیچارے کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب گھر کا معاملہ ہے، چچا ناراض ہو جائیں گے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو سب لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور جب سب خوش ہوتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہ تم کو طے کرنا ہے کہ چچا کو، خالو کو، ماموں کو، چچا کو خوش رکھنا ہے، خالہ کو، امی کو، پھوپھی کو خوش رکھنا ہے یا اللہ کو خوش رکھنا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے لوگوں کو اسلام قبول کرایا، مدینے والوں کو، تو اس نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ آپ مجھ کو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، آپ کیا اس بات کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ملامت کرنے والے تم کو خوب ملامت کریں گے، جیسے آج کرتے ہیں، چچا ناراض ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے، پھوپھا ناراض ہو جائیں گے، ماموں ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے یہاں آیا نہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ وہ تمہارے رشتے دار تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے کہ کون سا دھرم اختیار کر لیا، تم کو لعنت سننے کا حوصلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حوصلہ رکھتا ہوں، آپ کا دین سچا ہے، ہم سچے کے مقابلے میں گالیاں سننے کے لیے تیار ہیں، لہذا یہ اگر یہ سمجھ کر کے کہ نانا ناراض ہو جائیں گے، کوئی بھی ناراض ہونے دو، کسی کے ناراض ہونے سے کچھ، سب ناراض ہونے کے بعد ایک دن خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جن لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی تھی سب آ کر سرنڈر ہوئے۔ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، آپ حق پر جمنے کی بات تو کریں، آپ ہمیشہ سرنڈر ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بندے کو خوش کر کے رب کو ناراض نہیں کیا جائے گا۔ کبھی یہ پالیسی بھی اختیار کرے، اللہ کے لیے بھی کبھی لڑائی مول لیں، ہمیشہ بیوی کے لیے لڑائی مول لیتے ہیں، ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے لڑائی مول لیتے ہیں، بازو والے سے لڑتے، کبھی اللہ کے لیے بھی لڑو یار۔ اسی کا نام الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، یہ اللہ کے لیے نفرت ہے۔ نہیں جائیں گے کیونکہ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس وجہ سے ہم تیجے میں شامل نہیں ہوں گے، بھلے کوئی ناراض ہو۔ اللہ کے لیے ناراضگی مول لینا کتنی اچھی بات ہے۔ لہذا یہ سب اپنے آپ کو مطمئن کرانا کہ وہ نہیں جائیں گے تو ایسا ہو جانے دیجئے، ایسا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی آیا، لہذا یہ ساری باتیں جو ہے وہ غلط ہیں۔ ہاں، ایصال ثواب ایک الگ ٹاپک ہے، ایصال ثواب جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کریں، نہ اس کو وقت متعین کریں، نہ اس کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے اجتماع کی ضرورت ہے، کوئی بھی چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔